مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے. کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے. جی اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. ما معنی الولی؟ ما معنی الولی؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی سنگولر، اٹس پلورل از اولیاء. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، تو ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلورل ہے. تو واٹ از دا میننگ آف ولی؟ ولی کہتے ہیں اجعل الاول لیس بینہما فاصل. دو چیزیں ہیں سر، یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ جو ثانی ہے اس کو اول کر لو. یہ جی جی بیچ میں کوئی فصل نہ ہو، ایسے بیچ میں فصل نہ ہو کوئی ایسے ولی. تبھی کہتے ہیں ہذا یلی ذاک، یہ اس سے متصل ہے، یہ متصل ہے ایسے بیچ میں کوئی فصل نہ ہو. تو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ولی بنا لینا، یعنی اس کو چھوڑ کر کے اس کو ولی بنا لینا. اس کو یہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء بنا لیا. اچھا ان کی مثال کیسے؟ کمثل العنکبوت، لائک اے اسپائڈر، اور وہ بھی مکڑی کے گھر کی طرح ہے. کمثل العنکبوت، یہ عنکبوت کی طرح ہے. عنکبوت یہ جو ہے نا عربی کے لفظ عقبہ سے ہے، ا-ک-ب، عین چھوٹی کف بے. عقبہ کا مطلب ہوتا ہے شدت السیر، تیزی سے چلنا. اس کے جالے میں کوئی مکھی آتی ہے نا یا کوئی کیڑا، تیزی سے جھپٹا مارتے اس کو پکڑ لیتی ہے. دیٹ از دا میننگ آف عقبہ. عنکبوت اسی سے، یہ تیزی سے دوڑ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے جا کر کے، اس وجہ سے اس کو عنکبوت کہتے ہیں. یہ فعللوت کے وزن پر ہے. جی تو یہ مکڑی کی طرح ہے. مکڑی کی 8 پیر ہوتے ہیں. جی چونٹی وغیرہ کے کم ہوتے ہیں، اس سے 6 پیر ہوتے ہیں کچھ. تو یہ اس کے 8 پیر ہوتے ہیں. سمانیۃ ارجل وست عیون، اس کے 8 پیر ہوتے ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. یہ اس اسپائڈر کو، مکڑی کو اللہ نے اس کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا واحد گھر ہے کہ اس میں کھڑکی نہیں ہوتی، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا. جی اس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے یہ. اور جو گھر کھلا ہوا ہو، گھر میں دروازے نہ ہوں، وہ گھر غیر محفوظ ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں داخل ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے دوسروں کا سہارا لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر، کوئی بھی گھس جائے اس میں، غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ گھر ایسا ہے نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، نہ بارش سے بچا سکتا ہے. ایک ایسا گھر ہے جو کسی چیز سے نہ بچا سکے. اور اگر کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ کر دے تو سب سے پہلے اس گھر کا مکین بھاگتا ہے. کون؟ مکڑی بھاگ کر کے کسی پیڑ میں چھپ جاتی ہے. یہ گھر خود مکین کو پناہ نہیں دے سکتا، نہ ٹھنڈی سے پناہ دے سکتا ہے، نہ گرمی سے پناہ دے سکتا، نہ بارش سے پناہ دے سکتا ہے. یہ مکڑی کا گھر ہے، کمزور ہے یہ. چلو مان لیتے ہیں. بعض سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کے جو خیوط ہوتے ہیں، اس کے جو خیوط، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں، یہ سب اس کے اندر سے نکلتے ہیں. اس کا سارا میٹیریل انٹرنل ہے، ناٹ ایکسٹرنل. باہر سے کوئی میٹیریل آتا نہیں. جی اس کے پورے گھر کا میٹیریل انٹرنل ہے، اندر سے ہے، اس کے لعاب سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں آتا اس کا کوئی میٹیریل. یہ واحد گھر ہے دنیا کا کہ باہر کے میٹیریل سے نہیں، اندر کے میٹیریل سے بنتا ہے. جی یہ عجیب و غریب گھر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو خیوط ہوتے ہیں، جو دھاگے ہوتے ہیں، یہ دھاگے بڑے مضبوط ہوتے ہیں.
جی فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یہ سائنٹسٹ لوگ بول رہے ہیں. تو قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ کمزور ہے؟ جواب اس کا یہ دیا گیا، قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے دھاگے کمزور ہیں، گھر کمزور ہے بولتا ہے. دھاگے ٹھیک ہے، سائنس کیسی ہے، دھاگے بڑے مضبوط ہیں، فولاد سے بھی زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں. لیکن قرآن نے نہیں کہا دھاگے کمزور ہیں، کہا کہ اس کا گھر کمزور ہے. گھر کمزور ہے اس کا. کیسے؟ گھر اس وجہ سے بھی کمزور ہے کہ گھر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مادہ ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، میٹیریل، اور ایک ہوتا ہے معنویت. جی معنویت. یہ گھر اگر مضبوط مان ہی لیتے ہیں کہ یہ مضبوط خیوط اور مضبوط دھاگوں سے بنی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں ہم، لیکن اس کا جو اندرون ہے، جو معنویت ہے، وہ معنویت بہت کمزور ہے. اسی وجہ سے بیت کہا گیا، مسکن نہیں کہا گیا. سکون نہیں ہے اس گھر میں. جی بارش سے نہیں بچ سکتے، اس سے نہیں بچ سکتے، اس سے نہیں اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. اس گھر میں کوئی کسی کا نہیں ہے. جیسے ہی نر سے اس کا کام ختم ہوتا ہے، مادہ کا، مکڑی کا، مکڑے سے مکڑی کا کام ختم ہوا، جوتے مار کر باہر نکال دیتی ہے. رہنا نہیں ہے نکمے، ادھر رہنا دکھنا نہیں تم. جی یہ پہلے شوہر کو مار کے بھگاتی ہے. کام ختم ہوا، جی یہ پہلے شوہر کو مار کے بھگاتی ہے. اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کو کھا جاتے ہیں. جی یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب خود غرض اور مطلبی ہیں. تو ایسا گھر جو مطلبی ہو، جو خود غرض ہو، مضبوط گھر ہوتا ہے. معنوی طور پر یہ گھر مضبوط ہے. مادی طور پر گھر کتنا بھی مضبوط ہو، اگر معنوی طور پر گھر کمزور ہے تو اس گھر سے زیادہ کمزور دنیا کا کوئی گھر نہیں ہو سکتا. جہاں نہ شوہر محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے، ہر ایک اپنے مطلب کی وجہ سے اس گھر میں کام کر رہا ہے. تو یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ پورے یورپی سیویلائزیشن کی، پورے یورپین کلچر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلعے کھول کر کے رکھ دیے کہ پورا یورپین کلچر اسی طریقے کا ہے. جی ان کے گھر بڑے مضبوط ہیں، مگر مانوی طور پر ان کے گھر بہت کمزور ہیں. جی بیٹی آزاد ہے، ماں آزاد ہے، باپ آزاد ہے، ہر ایک آزاد ہے، جو چاہے تو کرے. باپ بوڑھا ہوا اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے، ماں بوڑھی ہوئی اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال. کوئی کسی کا نہیں ہے. پورے یورپین سیویلائزیشن اور پورے یورپین کلچر کی قلعے کھول کر کے رکھ دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. قربان جاؤ یار قرآن حکیم کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کون سے لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں؟ فرمایا جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون. یہ مثالیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے جن کے پاس علم ہوتا ہے. بولے تو اللہ اکبر.